الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمسلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. رب کائنات کی حمد و ثنا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کی التجا کے ساتھ انتہائی خوش نصیب اور انتہائی ابتدائی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید احباب بالکل کو خاموش پڑھنے ہو کا، جائیں۔ یاد کرنے کا اور تجوید و قرات کے اصول و ضوابط کو سیکھنے کا اور پھر ان پر عمل پیرائی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں اس کے فروغ کے لیے کوشش کرنے کا انتہائی خوبصورت موقع جنہیں میسر رہا، اور آج کی اس تقریب کے دولہا بھی عزت مآب عزیز القدر قاری حفیظ العاصم صاحب، اور ایک سے بڑھ کر ایک اس تقریب کے تمام مہمانان خصوصی، اور وہ عظیم المرتبت خوش نصیب طلباء جنہیں قرآن مجید فرقان حمید کی نسبت سے دستار بندی کا اور اسناد کا انتہائی عمدہ موقع میسر آیا، میں ان تمام خوش نصیبوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پورے سلسلے کے لیے ہمہ وقت کوشاں اور اس تقریب کے انعقاد کے لیے انجمن خدام ملت اور ادارہ تعمیر فکر و عمل کے خوش نصیبوں کو کہ جنہوں نے اس سلسلے کو اہمیت دیتے ہوئے اپنے اموال سے بھی، اپنے وقت سے بھی، اپنی صلاحیتوں سے بھی آبیاری کے لیے مواقع نکالے، اور میں آپ تمام لوگوں کو بالخصوص ان خوش نصیبوں کو جنہیں آج دستار بندی کی فضیلت میسر آئی، یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو خالق و مالک کائنات کا کلام ہے، ذات باری تعالیٰ کی طرح انتہائی غیور ہے۔ خالق کائنات سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اور اس کا کلام بھی انتہائی غیرت والا ہے۔ جس طرح ذات باری تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے اس کا کلام بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کلام ہے جس کو نازل بھی رب کائنات نے فرمایا، اور اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پر لی، اور اعلان کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر مقدس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دنیا کے تمام انسان قرآن مجید فرقان حمید خدا نہ خاصہ پڑھنا چھوڑ دے تو قرآن تب بھی محفوظ رہے گا، کہ اس کی حفاظت رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اور قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو اس سے جڑ جائے
جس طرح اللہ رب الکریم نے اس کلام کو ذی شان بنایا، جو اس کلام سے جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی شان، مقام اور مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کو کامیابی ملے، اس کو عزت ملے، اس کو ذلت و رسوائی سے حفاظت ملے، تو وہ اپنے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے جوڑ لے۔ بار دیگر کہہ رہا ہوں، جو جتنا اس کلام سے جڑ جائے گا، جتنا اس کلام سے جڑ جائے گا، اللہ رب الکریم اتنا ہی اس کو دنیا اور آخرت میں عزت و وقار عطا فرمائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آج کے دور میں ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو قرآن پاک سے جڑے ہوئے ہیں مگر معاشرے میں ان کو وہ عزت نہیں، تو اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جڑنے والا کیا دل و دماغ سے قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہے، کیا اخلاص کے ساتھ جڑا ہے؟ اگر وہ اخلاص کے ساتھ جڑا ہے تو رب کائنات کے لامحدود خزانوں سے اس کا اجر و انعام جاری ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو وہ مقام و منزلت نہیں مل رہی، تو پھر آپ نظر دوڑائیں کہ دنیا میں ایک دو نہیں، بیسیوں سینکڑوں ایسے انبیاء کرام ہیں جن کا ایک بھی امتی نہیں ملتا، جبکہ کوئی نبی ناکام نہیں ہوا، کوئی نبی ناکام نہیں ہوا۔ ناکام وہ ہوئے ہیں جنہوں نے ان کا قدر نہیں کیا۔ اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے بطور خاص آپ سب لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اور یہ عربی زبان میں ہے۔ ہر کلام کے پڑھنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک رنگ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اس کا الگ سے ایک علم ہے جو علم التجوید کہلاتا ہے۔ علم التجوید کہلاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے تو صحیح ادا ہوگا، اور پھر اس حرف کی صفات ہیں۔ کچھ صفات لازمہ ہوتی ہیں، کچھ صفات عارضہ ہوتی ہیں، اس کی مدات ہیں، اس کے اوقاف ہیں، اس پر وقت کیسے کرنا ہے۔ یہ دنیا کا منفرد کلام ہے کہ اس کے وقت اور اس کے تسلسل کے احکام بدل جاتے ہیں، لیکن یہ تب پتہ چلے گا جب ہم کسی صاحب علم سے اس کا علم حاصل کریں گے۔ ابھی جن قراء سے آپ نے سنا، انہوں نے باقاعدہ اس کا علم حاصل کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے میں غلطی کی 0.00000000000001% بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں غلطی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم بحثیت مجموعی اس کلام مقدس کے پڑھنے کے اعتبار سے اس کی اہمیت سے اتنے ہی زیادہ غافل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اگر درست نہ پڑھا جائے تو اس کے معانی بدل جاتے ہیں۔ بسا اوقات معانی میں تعارض آ جاتا ہے، اور کئی مرتبہ معانی اتنے بدل جاتے ہیں کہ اگر دانستہ طور پر ویسا ہی پڑھا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں آج بہت فکر ہے انگلش کی، جو غیروں کی زبان ہے، اس کے تلفظ کی بڑی فکر ہے، کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے اس کی بڑی فکر ہے۔ ہمیں کیمسٹری کی، ہمیں بایولوجی کی، ہمیں کمپیوٹر کی، مختلف سائنسز کی فکر ہے، لیکن وہ قرآن جس کو اللہ رب الکریم نے ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کا بنیادی سبب قرار دیا، فکر نہیں ہے تو اس کی نہیں ہے۔ میں ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے نماز پڑھنے والے اکثر لوگ جب بے دھیانی میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو
ان پرنسپل ان کی نماز نہیں ہوتی. وہ خالق و مالک ہے، وہ جس کی چاہے قبول کر لے، جس کی چاہے قبول کر لے. جب یہ بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لیکن کیا دوسرے علوم میں بھی ایسا کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ کئی سفید ریش لوگ تھے جنہوں نے سفید ریش ہونے کے باوجود اپنے عمل سے قرآن پاک کی محبت اور اس کے تعلق کو ظاہر کیا ہے. ناظم صاحب ذرا کھڑے ہوئیے گا، آگے تھوڑا سا اس دائت تک آ جائیں. اس بندے کو دیکھیں، انہوں نے اپنی سفید ریش کو مہندی لگا کر، جو کہ ایک سنت ہے، اس کو ایک رنگ دیا ہوا ہے. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے؟ یہ 5 بچوں کے والد ہیں. اور ابھی دیکھیں ان کے چہرے پر وہ دستار ہے جو ابھی باقی لوگوں کے چہرے پر سجی ہے. بیٹے آپ کھڑے ہو جائیں، بیٹے آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں. اس کو دیکھیں، اس عمر کے ان کی بچوں کی عمروں کے ان کے بچے ہوں گے، لیکن ایک درد ہے، ایک شوق ہے، ایک محبت ہے. بیٹھ جائیں. ایک محبت ہے کہ قرآن پاک وہ علم ہے، قرآن پاک وہ کلام ہے جس کو درست پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اطلب العلم، علم حاصل کرنا ہے. عربی کا مقولہ ہے وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ، اگر چین کیوں نہ جانا پڑے. اور علم حاصل کرنا ہے من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑے تک علم حاصل کرنا ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں پر رات کے وقت اتنی دور دور سے علماء آتے ہیں حصول علم کے لیے. علماء آتے ہیں دور و نزدیک سے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے ہیں. اور یہاں کے اپنے لوگ، مقامی لوگ، ان کو یہ توفیق بہت کم میسر ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اتنی اہمیت دی نہیں ہے. ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہیں، اتنا کافی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ایک لفظ جو آپ سب جانتے ہیں، لفظ اللہ، لفظ اللہ جو خالق و مالک کائنات کا اسم ذات ہے، بے توجہی سے جب لیتے ہیں تو ہم میں سے مور دین 90% اس کا تلفظ غلط کرتے ہیں. اور بے توجہی سے جب یہ کہتے ہیں نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، قاری صاحب بار بار فرماتا ہے، کہہ رہے ہو کہو سبحان اللہ. جب سبحان اللہ کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، اگر کوئی صاحب علم بیٹھا ہے تو وہ بتا سکے گا اس کے معنی کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جب اس کو، اسی لفظ کو، اسی جملے کو اگر آپ اس کا تلفظ کریں، اسی جملے کو اگر آپ تلفظ کے ساتھ اس کے معانی کریں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ معنی بنیں گے کہ ہم شرم میں زمین میں گڑ جائیں تو یہ بھی چھوٹا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو اونچا کہو سبحان اللہ. پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت صاحب فرمائیے گا کیا معنی ہے سبحان اللہ؟ اللہ پاک. نعوذ باللہ من ذالک اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نہیں ہے. ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنا کچھ چاہتے ہیں، کیا کچھ رہے ہیں. ہماری نیت یہ نہیں ہے، مگر زبانوں سے یہ نہیں کر رہا ہے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ
تو اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے۔ جب یہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور ایک روایت ہے کہ جنت میں وہ درخت لگتا ہے کہ اگر جنتی اس درخت کے سائے کے نیچے گھوڑا دوڑائے تو 500 سال مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ طلباء لیکن خاموشی، جب یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، بچوں اوپر والوں خاموشی کے ساتھ بیٹھو، آپ بھی نیچے والے حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ قبلہ علامہ صاحب جو بیان فرما رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، مہربانی خاموشی کے ساتھ۔ آج ریگولر جو ہماری نماز ہے، نماز عصر، وہ وقت کے اندر ہی ہوگی مگر تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ ہوگی۔ انتظامیہ کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی میں بتا رہا ہوں، اور جو نمازی حضرات ہیں ان کے لیے بھی، اور جو شرکاء ہیں ان کے لیے بھی، کہ ابھی ہمارے جو مہمان عظیم ہیں، مہمان عزیز ہیں، سید السادات ہیں، اور بہت ہی اچھا قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، وہ لاہور سے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا جو رش ہے اس کی وجہ سے انہیں تھوڑی سی دقت ہوئی، اور اسی وجہ سے ہم نے دستار بندی بھی پہلے کی، اور میں بھی آپ لوگوں کا کچھ وقت لے رہا ہوں، تو چند منٹ میں وہ پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ کہنا کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں کہ جنت میں درخت لگتا ہے، اور اگر کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک پاک نہیں ہے۔ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کہے گا۔ ہم اذان کہتے ہیں، ہم اقامت کہتے ہیں، تو جن لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ اس طرح ادائیگی کرتے ہیں کہ اگر اس کا صحیح مفہوم بیان کیا جائے تو وہ بندہ بھی، کہنے والا بھی کافر اور سننے والا بھی کافر۔ اگر بے دھیانی سے سنتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم توجہ نہیں دیتے؟ آپ دیکھیے گا ہمارے ہاں خاص طور پر جب اقامت کہی جاتی ہے، جس کو عام طور پر تکبیر کہتے ہیں، وہ قدر تیزی سے کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ ایسے ہی کہتے ہیں؟ ذرا بول کے بتا دیجیے گا، ایسا ہی سنتے ہیں؟ جو شخص، میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے، جو شخص جان بوجھ کر ایسا کہے، جان بوجھ کر ایسا کہے، قاری صاحب کی میں بات سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ سارا کفر ہے۔ کبھی آپ نے توجہ کی؟ یہ جو ہمارے اساتذہ اکرام بیٹھے ہیں، شیوخ بیٹھے ہیں، جن کی آج دستار بندی ہوئی ہے، اور ان سمیت باقی سب کو میں یہ تلقین کر رہا ہوں، جن کو پہلے احساس نہیں ہے اس کا احساس کریں، احساس کریں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اصل جملہ تھا، تیزی میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب تیزی میں کہا تو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا کے معنی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ بالکل الٹ، بالکل الٹ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اصل جو لفظ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حق جار آج کی تقریب ہمارا کہہ لیجئے، فروغ تجوید و قرات سیمینار، آج کے ہمارے مہمان قاری زینت القرہ فخر القرہ فضیلت الشیخ جناب القاری السید محمد انوار الحسن شاہ بخاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب کے بیان کے بعد فوراً ہی قبلہ قاری صاحب کی تلاوت کروائی جائے گی۔ آپ حضرات خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ شاہ صاحب نہ صرف قرآن کے قاری ہیں بلکہ علوم جدیدہ کے ماہرین میں سے ہیں، اور میرے علم میں ہے، خود سے انہوں نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں، مختلف یونیورسٹیز میں ان کے لیکچرز ہوتے ہیں۔
جب انہوں نے مجھے بتایا تب تو یہ صورتحال تھی. آج کل پتہ نہیں کسی ایک کے ساتھ اٹیچ. تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا, ابھی میں زیادہ وقت نہیں دوں گا, آپ ایک جملہ بتا رہا ہوں, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ اصل جملہ ہے. اس کے معنی کیا ہے بھلا؟ آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی, کیا معنی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب جب ہم بے دہانی میں کہتے ہیں, خاص طور پر اقامت میں کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, رسول اللہ, نعوذ باللہ من ذالک, اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک, خاک و دہن, نقل کفر نباشد, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں. آپ میں سے کوئی سوچ سکتا ہے ایسا کہنا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھا نہیں ہے, یا کسی صحیح استاد سے نہیں سیکھا, تجوید و قرات کے مطابق نہیں سیکھا. میں مخل نہیں ہوں گا, ہمیں وہ شہزادے میسر ہیں کہ قرآن جن کے گھر پر, جن کے نانا جان کے قلب اطہر پر نازل ہوا. سادات جو ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک سے ہیں, اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ قلب اطہر پر نازل ہوا اور اپنے آپ کی زبان رحمت سے اپنی امت تک پہنچا. آج انہی کے ایک شہزادے سے قرآن پاک سنتے ہیں, اپنی روح کو بھی تازہ کرتے ہیں, اور کوشش کیجئے گا کہ یہاں سے سن کر صرف چلے نہ جائیں, بلکہ اپنے اندر یہ ذوق اور شوق پیدا کریں کہ ہمیں قرآن کو اور جو عربی کے جملے جو ہم عام طور پر بولتے ہیں ان کو صحیح درست انداز میں پڑھنے بولنے کا جو حقیقی علم ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے. رب کریم ہمیں سب کو توفیق حسن عمل آسان فرمائے. عزت مآب قاری شاہ صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت. اوپر والے طلباء آپ سے یہ پھر التماس کرتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں, خاموش ہو جائیں. آج کے ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں, وہ تلاوت فرمائیں گے اور آپ حضرات خاموشی کے ساتھ ان کی تلاوت سماعت فرمائیں. تشریف لاتے ہیں زینت القرہ, فخر القرہ, فضیلت الشیخ جناب القاری السید انوار الحسن شاہ بخاری صاحب. آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں. آپ آیات بینات سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر کرتے ہیں. آپ کی آمد سے پہلے جاگنے کا ثبوت دے, نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فروغ تجوید و قرات سیمینار. تشریف لاتے ہیں جناب سید انوار الحسن شاہ بخاری صاحب.